حضرت صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ عنہ ایک معزز سکھ زمیندار جو اپنے گاؤں کے نمبردار بھی تھے اور حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے تعلق رکھتے تھے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دوست ایک بار حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کو بھی ان کے آنے کا علم ہو گیا۔ حضور سے ملاقات کے بعد صاحبزادہ صاحب ان کو اپنے گھر لے گئے اور حضور کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے، میں کیا کیا باتیں مرزا جی کی سناؤں، ایک دفتر لکھنے کو چاہیے۔ میں نے ان کو گود کھلایا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے نیک رہا، شرارت، فساد، جھوٹ، گالی کبھی اس میں نہیں دیکھی۔ آپ کے والد مجھے کہتے، نمبردار جاؤ غلام احمد کو بلا لاؤ۔ میں جاتا، بلا لاتا، والد کا حکم سن کر اسی وقت آ جاتے اور چپ چاپ بیٹھ جاتے اور نیچی نگاہ رکھتے۔ والد صاحب جب بات کر لیتے تو ان کی اجازت سے چلے جاتے۔ جب یہ چلے جاتے تو والد صاحب ہم سے کہتے، ہمارے بعد یہ کس طرح زندگی بسر کرے گا، ہے تو یہ نیک صالح۔ پھر آپ دیدہ ہو کر کہتے، جو حال پاکیزہ غلام احمد کا ہے وہ ہمارا کہاں ہے؟ یہ شخص زمینی نہیں آسمانی ہے، یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا سردار چشم پر آب ہو گیا، کہنے لگا، اب مرزا غلام مرتضیٰ زندہ ہوتا اور اس کا یہ عروج اور ترقی دیکھتا کہ دنیا کے عقل مند اور مولوی ملا اس کے در کے محتاج ہیں، اور خدا نے اس کو وہ مرتبہ دیا اور اپنا وہ جلوہ قدرت کا دکھایا کہ سب کی عقل اور علم اس کے آگے ہیچ ہے۔ پھر یہی حضرت صاحبزادہ صاحب ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، میں دارالامان سے بٹالہ کسی کام کو گیا، واپس قادیان کو آتے ہوئے یکے میں ایک ہندو بھی سوار ہو گیا۔ وہ بھی قادیان کو آتا تھا، لیکن اس کو کسی دوسرے گاؤں جانا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں اور تم سے زیادہ ان کا واقف ہوں۔ میں نے بچپن سے مرزا غلام احمد کو دیکھا ہے، میں اور وہ ہم عمر ہیں، اور قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے، اور اب بھی دیکھتا ہوں۔ جیسی عمدہ عادات اب ہیں، ایسی نیک خصلتیں اور عادات پہلے تھیں، اب بھی وہی ہیں، سچا، امانت دار، نیک۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرمیشر مرزا صاحب کی شکل اختیار کر کے زمین پر اتر آیا ہے، اور پرمیشر اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں، حضور کے زمانہ کے آخری ایام کی بات ہے۔ حضور کے زمانہ کے آخری ایام کی بات ہے۔ مولوی صاحب یعنی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی کاتب ان کے رسالے کو لکھنے کو تیار نہ ہوتا تھا، اور چھپوانا تو اور بھی مشکل تھا۔ انہوں نے اپنے ہم مسلک اہل حدیث عالم مولوی ثناء اللہ صاحب، جن کا اپنا پریس بھی تھا، کو اس سلسلے میں مدد کے لیے لکھا۔ مولوی صاحب نے اجرت کی ادائیگی کی شرط پر حامی بھی بھری، لیکن مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے لیے یہ شرط پوری کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت شیخ صاحب کو پیغام بھیجا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کریں کہ اپنے کاتب سے ان کا کام کروا دیں۔ شیخ صاحب کے عرض کرنے پر حضور نے بلا توقف فرمایا، ان کو کہہ دو کہ وہ اپنی کاپیاں اور مضمون لے کر آ جائیں، میں اپنا کام بند کر کے ان کا کام کروا دوں گا، خواہ وہ میری مخالفت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ لالا ملاؤ مل صاحب تب دیکھ کے مرض سے بیمار ہو گئے اور حالت مایوسی کی ہو گئی، اور اسی مایوسی اور بے چینی کی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت آہوظاہری کی اور دعا کی درخواست کی۔ حضور کو ان کی حالت دیکھ کر رحم آیا، اور آپ نے خاص توجہ سے ان کے لیے دعا کی، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور الہام ہوا، یا نارو کونی بردم و سلامہ، کہ اے بیماری کی آگ تو اس نوجوان پر ٹھنڈی ہو جا، اس کے لیے حفاظت اور سلامتی کا موجب بن جا۔ لالا صاحب اس کے بعد بہت جلد اس خطرناک مرض سے شفا یاب ہو گئے، اور 100 سال سے زیادہ عمر پا کر 1951-52 میں قادیان میں انہوں نے وفات پائی۔ ان لالا ملاو مل صاحب پر حضور کی نیکی، تقوی اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اتنا گہرا اثر تھا کہ 1947 میں جب قادیان اور اس کے نواح میں شدید فسادات ہوئے اور ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں بہت سے بے گناہ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے، جن میں کچھ احمدی بھی تھے، مارے گئے، اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سمیت جماعت کی اکثریت کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اور قادیان میں 300 سے کچھ اوپر درویش ہی رہ گئے، تو اس وقت لالا ملاو مل صاحب نے اپنے بیٹے لالا دتا رام کو خاص طور پر نصیحت کی کہ دیکھو، یہ ان کے لالا ملاو مل صاحب کے الفاظ ہیں، دیکھو تم ہرگز احمدیوں کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ مرزا صاحب نے پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ ان کی جماعت قادیان میں پھر واپس آئے گی، اور میں دیکھ چکا ہوں کہ جو بات مرزا صاحب کہا کرتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں اپنے کیا کہتے ہیں۔ 1916 کی بات ہے،
لاہور سے ایک مشہور عیسائی مصنف جو جماعت پر ایک کتاب تحریر کرنا چاہتے تھے قادیان تشریف لائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضور کے کسی قدیمی ساتھی سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ مسجد مبارک میں کپورتھلا سے تعلق رکھنے والے قدیمی فدائی حضرت منشی محمد اروڑہ صاحب رضی اللہ عنہ سے ان کو ملوایا گیا۔ مسٹر والٹر نے حضرت منشی صاحب سے دریافت کیا، آپ مرزا صاحب کو کب سے جانتے ہیں اور آپ نے انہیں کس دلیل سے مانا ہے اور ان کی کس بات نے آپ پر زیادہ اثر کیا ہے؟ حضرت منشی صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں حضرت مرزا صاحب کو ان کے دعوے سے پہلے کا جانتا ہوں، میں نے ایسا پاک اور نورانی انسان کوئی نہیں دیکھا، ان کا نور اور ان کی شخصیت ہی میرے لیے سب سے بڑی دلیل تھی، ہم تو ان کے منہ کے بھوکے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت منشی صاحب حضور علیہ السلام کی یاد میں اس طرح بے قرار ہوئے کہ اس چھوٹے بچے کی طرح رونے لگ پڑے جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت منشی صاحب کو اس طرح روتے دیکھ کر مسٹر والٹر کا رنگ سفید ہو گیا اور وہ حیرانی کی حالت میں حضرت منشی صاحب کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ حضرت منشی صاحب کی اس کیفیت کا کچھ ایسا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب احمدیہ موومنٹ میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، مرزا صاحب کو ہم غلطی خوردہ تو کہہ سکتے تھے، مگر جس شخص کی صحبت نے اپنے مریدوں پر ایسا گہرا اثر کیا ہو ہم اسے دھوکے باز ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جماعت کپورتھلا سے تعلق رکھنے والے ایک اور دوست حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کپورتھلا کی جماعت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کی اطلاع ملی تو ہم سب صدمہ رسیدہ دلوں کے ساتھ قادیان کے لیے روانہ ہوئے۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر حضور کے بڑے صاحبزادے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کو بے قراری کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا جو جالندھر سے قادیان جا رہے تھے۔ ہم نے آگے بڑھ کر اظہار تعزیت کیا۔ گفتگو کے دوران آپ کہنے لگے، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ گزرا ہے، میں دورے پر تھا اور جالندھر کے نواحی دیہات میں گھوڑے پر جا رہا تھا کہ اچانک مجھے زور سے یہ الہامی آواز سنائی دی، ماتم پرسی۔ اس آواز کے سنائی دینے کے ساتھ ہی مجھ پر شدید ہم و غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور میری کمر بوجھ سے دب گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت والد ماجد وفات پا گئے ہیں، کیونکہ وہی علو مرتبت کے اعتبار سے یہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اظہار تعزیت فرمائے۔ مرزا سلطان احمد صاحب نے مزید بتایا کہ اس یقین کے پختہ ہونے پر میں گھوڑا تیز کر کے جالندھر شہر پہنچا اور سیدھا کچہری میں ڈپٹی کمشنر کے پاس جو انگریز تھا گیا اور اسے درخواست دی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے 5 دن کی رخصت دی جائے۔ وہ میری درخواست پڑھ کر کہنے لگے، آپ کے والد صاحب مشہور خلائق شخصیت ہیں، ان کی علالت کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی، کیا آپ کو کوئی تار ملا ہے؟ میں نے جواباً کہا کہ مجھے تار وغیرہ تو کچھ نہیں ملا، لیکن مجھے الہام ماتم پرسی ہوا ہے جس سے میں یقین کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں۔ میری بات سن کر ڈپٹی کمشنر صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے، الہام کوئی چیز نہیں، یہ محض آپ کا وہم ہے، آپ کے والد خیریت سے ہیں، کوئی فکر نہ کریں۔ پھر کہنے لگے، میں رخصت دینے میں کوئی روک نہیں ڈالتا، اگر آپ چاہیں تو 5 دن سے زیادہ رخصت لے لیں۔ مرزا سلطان احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ میں غم کی کیفیت میں تھا اور جلد قادیان پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے مسئلہ الہام پر بحث کو طول دینے کے بجائے وہ اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ ابھی آپ سفر کی تیاری کر رہے تھے کہ لاہور سے تار آیا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے اور جنازہ قادیان لے جا رہے ہیں، اس لیے وہ قادیان ہی پہنچے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مرزا سلطان احمد صاحب نے بتایا کہ میں نے جب یہ تار پڑھا تو خیال آیا کہ یہ انگریز الہام کا منکر ہے، اس پر حجت پوری کر رہا ہوں۔ دوبارہ کچہری گیا اور ڈپٹی کمشنر کو تار دکھا کر کہا کہ آپ الہام کے منکر تھے، لیجئے اب تار کے ذریعے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب تار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے، یہ بات تو میری سمجھ سے بالا ہے۔ فرماتے ہیں، آپ کی وفات کے مان بعض لوگ مجھے پریشان حال دکھائی دیے اور میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اب جماعت کا کیا حال ہوگا، تو مجھے یاد ہے وہ میں اس وقت صرف 19 سال کا تھا، مگر میں نے اسی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا، میں تجھے حاضر ناظر جان کر تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت احمدیت سے پھر جائے تب بھی وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے تو نے نازل فرمایا ہے، میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی حرم محترم حضرت اماں جان حضور کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ حضور کی وفات ہو چکی ہے، جنازہ لاہور سے لا کر قادیان میں حضرت اماں جان کے باغ میں رکھا ہوا ہے۔
حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ حفاظت پر معمور ہیں۔ اتنے میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ چہرہ دیکھنے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ اب جنازہ پر آتی ہیں اور صدمہ رسیدہ دل کے ساتھ آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالتی ہیں۔ بے اختیار آپ کے منہ سے نکلتا ہے، تو نبیوں کا چاند تھا اور تیرے ذریعے میرے گھر میں فرشتے اترتے تھے اور خدا کلام کرتا تھا۔ یہ بات کسی کو سنانے کے لیے نہیں تھی۔ اپنے صدمہ کے وقت میں ایک جذب اور خود فراموشی کے عالم میں یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہوئے اور ڈیوٹی پر موجود دوستوں نے سن لیے، اور اس طرح حسن اتفاق اور ہماری خوش نصیبی سے ایک محرم راز کے منہ سے حضور کی سچائی اور حضور کے دعوی کی صداقت کی یہ بے تکلف گواہی تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ اور پھر حضور کے وصال کے بعد کا یہ واقعہ تو ہر احمدی کے علم میں ہے۔ یہ واقعہ حضرت اماں جان کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی پر پختہ ایمان اور حضور کی دعاؤں کی قبولیت پر بے مثال یقین کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت اماں جان نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بچوں کو جمع کیا اور صبر کی تلقین کی اور نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ بچوں، گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے گا۔